آداب ناظرین، میں ڈیجیٹل اسسٹنٹ محمد اب دیکھ رہے ہیں تلنگانہ ٹوڈے نیوز۔ اردو میڈیم کی مخلوعہ جائیدادوں کے لیے دوسری فہرست جاری کرنے ڈی ایس سی امیدواروں کا مطالبہ۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ڈی ایس سی 2024 کے تحت 11,000 سے زائد اساتذہ کا تقرر کیا گیا، جس سے نئے منتخب شدہ اساتذہ میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی، لیکن اردو میڈیم کے امیدواروں میں مایوسی کا ماحول ہے۔ اردو میڈیم کے امیدوار نہ صرف حیدرآباد بلکہ ضلعی سطح پر بھی اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ انہوں نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون پر احتجاج کیا اور کانگریس کے عوامی منتخب نمائندوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے اردو میڈیم اسکولوں کے ساتھ انصاف کرنے کی بھی درخواست کی۔ فلم اداکارہ سمیکتا مینن نے کہا ہے کہ خواتین میں بریسٹ کینسر کے بارے میں شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ بیان بنجارہ ہلز حیدرآباد میں بسوا تارک راما کینسر ریسرچ سینٹر اینڈ ہاسپٹل کی جانب سے منعقدہ بریسٹ کینسر بیداری ریلی کے دوران سامنے آیا ہے۔ اس تقریب میں کئی نامور خواتین نے کینسر واک پروگرام میں شرکت کی۔ سمیکتا مینن نے اس موقع پر کہا کہ وہ خواتین میں بریسٹ کینسر کے بارے میں شعور بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس عمر کی خواتین کو لازمی طور پر ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ بیماری کی ابتدائی تشخیص ممکن ہو سکے۔ حیدرآباد کے علاقے ناچرم میں ایک شخص نے مبینہ طور پر نشے کی حالت میں چیلنج کے بعد پیٹرول پمپ پر آگ لگا دی، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ ہفتے کی شام تقریباً 7 بجے پیش آیا، جب ملزم، جس کی شناخت چرن کے نام سے کی گئی، نشے کی حالت میں سگریٹ لائٹر کے ساتھ پیٹرول پمپ پر آیا۔ حکام کے مطابق پیٹرول پمپ کے ملازم ارون نے چرن کو چیلنج دیتے ہوئے اشتعال دلایا کہ اگر اس میں ہمت ہے تو لائٹر جلائے۔ چرن نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے لائٹر جلا دیا۔ جس وقت ایک اسکوٹر میں ایندھن بھرا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہاں پر آگ بھڑک اٹھی۔ ممبئی کے باندرا ریلوے اسٹیشن پر اتوار کی صبح بھگدڑ میں کم از کم 9 مسافر اس وقت زخمی ہو گئے جب مسافرین کی بڑی تعداد نے اتر پردیش جانے والی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کی۔ 7 مسافرین کی حالت مستحکم ہے جبکہ 2 شدید طور پر زخمی بتائے گئے۔ برین ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC نے کہا کہ دیوالی سے قبل بھیڑ کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ باندرا ٹرمینس کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر ٹرین نمبر 22921 باندرا گورکھپور ایکسپریس کے لیے مسافرین کی بڑی تعداد جمع ہوئی تھی۔ تلنگانہ کے آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر منڈل میں ایک مسلم نوجوان کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اس نوجوان کی شناخت مرتھنڈی گاؤں سے تعلق رکھنے والے عابد حسین کے طور پر کی گئی، جو ایسٹ گاؤں موضع میں ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ گھومتا ہوا پایا گیا۔ پکڑے جانے کے بعد نوجوان کو درخت سے باندھ کر اور پھر بعد ازاں سڑک پر ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع پر پولیس وہاں پر پہنچی، تاہم ہجوم نے پولیس پر بھی حملہ کر دیا اور پولیس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ راجندر نگر کے DCP نے حیدرآباد کے مضافات میں واقع جنواڑہ فارم ہاؤس کی تنخیح کے حوالے سے ایک تفصیلی پریس نوٹ جاری کیا ہے۔ اس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ راج پکالا کے فارم ہاؤس پر جب دھاوا کیا گیا تو وہاں پر 21 مرد حضرات اور 14 خواتین بھی شامل تھے۔ تنخیح کے دوران حکام نے 7 بیرونی ملک کی شراب کی بوتلیں، 10 دیسی شراب کی بوتلیں اور مختلف قسم کے گیمنگ کے سامان کو بھی برآمد کیا۔ یہ چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہاں ایک غیر قانونی پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں شراب نوشی اور جوا دونوں بھی شامل تھے۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی دارالحکومت کے جنوب مغرب میں خفیہ فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ ماہرین نے سابق میں اس اڈے کو تہران کے ایک وقت کے نیوکلیئر اسلحہ پروگرام سے جوڑا تھا۔ بیلسٹک میزائل پروگرام سے جڑا ایک اور فوجی اڈا بھی حملے کی زد میں آ گیا۔ امریکی نیوز ایجنسی دی ایسوسیٹ پریس AP نے سیٹلائٹ تصاویر کا اتوار کے دن تجزیہ کیا، جس سے اس بات کا پتہ چلا ایران کے پر چین فوجی اڈے میں بعض عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کوئی برا نہیں، قدرت کے کارخانے میں بھارت میں آبادی کے بڑھنے اور گھٹنے پر کشمکش کیوں؟ دنیا کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے زمین و آسمانوں کی تخلیق کی ہے، بلکہ اس زمین پر موجود ہر جاندار و بے جان کو بہترین سانچے میں بھی ڈھالا ہے، جس نے سب سے بہترین تخلیق انسان کی ہے، جس کو فطرت نے عقل، شعور، سوچنے والا دل عطا کیا۔
ताकि वो इस हकीकी तख्लीक़कार को पहचान सके जो दोनों जहान का मालिक है, लेकिन इंसानों का अपना बनाया हुआ कल्चर जो खुद एक नाक़िस मौक़ूफ़ रखता है। इसने फितरत में ही नखाइस टटोलना शुरू किया। जदीद टेक्नोलॉजी के नाम पर कुदरत की कारीगरी पर खतगन लगाने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। तेलंगाना के जंगांव जिले में 2 शॉपिंग मॉल्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में तकरीबन 10 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। ये वाक़या इतवार की सुबह पेश आया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही। ये आग इब्तिदा में एक शॉपिंग मॉल में लगी और देखते ही देखते तेजी के साथ इसने दूसरे शॉपिंग मॉल को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी अफराद ने ये आग देखकर फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को चौकस किया, जिसके बाद जंगांव स्टेशन, घनपुर, पालाकड़ती और आलीर से फायर इंजनों ने वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता 10 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। साइबर क्राइम का मसला आज के दौर में बहुत संगीन हो चुका है। मुजरिम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं ताकि सादालू अफराद की मेहनत की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर सके। तेलंगाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक नए तरीक़ेकार का इंकशाफ किया, जिसे डिलीवरी बॉय स्कैम का नाम दिया गया। इस तरीक़ेकार के तहत अगर कोई डिलीवरी बॉय के नाम से आपसे राब्ता कायम करते हुए ये कहता है कि आपको बगैर ऑर्डर के ऑनलाइन चीज मौसूल हुई है, तो ये एक धोखा है। ये मुजरिम इस मौके का फायदा उठाते हैं ताकि आपको धोखा दे सके। वो आपसे ऑर्डर मंसूख करने के बहाने आपके फोन पर आया हुआ OTP तलब कर सकते हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम होता है। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।